مر گیا کبھی بھی اللہ کی پکڑ اور عذاب اور آگ سے وہ نکل نہیں سکتا. دنیا میں سب سے بڑا کام ہے لوگوں کو جہنم سے بچانا. اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو عطا فرماتا. اللہ کے سب سے محبوب، سب سے مقرب، سب سے پیارے لوگ انبیاء ہیں. نبیوں سے بڑھ کر اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا کہ اللہ نے کہا کہ فلاں بادشاہ کو میرا سلام کہو. اللہ نے قرآن میں جتنی دفعہ سلام بھیجا ہے وہ نبیوں کو بھیجا ہے. سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین اور سلام علی المرسلین. سارے نبیوں کو میرا سلام ہو. تو دنیا میں تبدیلی کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ دعوت اور تبلیغ ہے. فرعون جیسی طاقتور حکومت تھی اور اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی قوم کو ایمان کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی کوئی بھیجا، کوئی لشکر نہیں بھیجا. آپ تھوڑے سے لوگ ہیں ابھی جو کھڑے ہوئے، کچھ اور ہوں گے. دیکھنے میں آپ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں اور آپ کی کوئی زیادہ آپ میں مالدار کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو، میں شروع میں تبلیغ میں لگ گیا. 1971 میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا کہ وہاں مجھے تبلیغ کے کام کا تعارف ہوا. میرے اپنے کچھ دوست، میں تو زیادہ تبلیغ سے متاثر نہیں ہوا تھا لیکن میرے کچھ دوست متاثر ہو گئے تھے. وہ مجھے زبردستی 3 دن کے لیے لے گئے. وہ ان کی زبردستی میرے لیے رحمت بن گئی. وہ تو وہیں رہ گئے اور میں 3 دن سے 4 مہینے کر دی. 3 دن کا نکلا، 4 مہینے پورے کر کے واپس آئے. تو 4 مہینے کے آخر میں میڈیکل پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا اور مدرسے میں داخل ہو گیا. تو شروع میں رائمنڈ میں ہی چلا گیا. تو 150-200 آدمی ہوتا تھا ٹوٹل اور مسجد خالی ہوتی تھی اور بات یہ ہو رہی ہوتی تھی ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، کیا کیا جائے. تو اس وقت خیال آیا کرتا تھا کہ اتنے سے تو لوگ ہیں اور یہ ساری دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور ہیں بھی سب غریب لوگ. تبلیغ میں آنے والے 70 میں سب دیہاتی، میواتی، غریب، شکستہ حال لوگ. ہماری جماعت چلی، ایک پیدل جماعت چلی ہماری 1 مہینے کی. تو اس 1 مہینے میں ہمارا رائمنڈ سے جانا، پھر اس جگہ سے واپس آنا، یہ کرایہ بھی، اور پورے مہینے میں ہم نے اپنا ہی پکایا، اپنا کھایا. ہمارے 27 روپے خرچ ہوئے. 27 روپے پیسہ. اتنے تھوڑے خرچ کے بعد بھی جماعت کے دوست کہتے تھے امیر سے خرچہ کم کرو، ہمارے پاس پیسے کوئی، ہم غریب لوگ ہیں، خرچہ تھوڑا کرو، یہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے. ایک دفعہ ہمارے امیر نے چاول میٹھے پکا دی، بیچ میں گڑ ڈال دی. تو 2 آدمی امیر سے لڑ پڑے کہ تم نے گڑ کیوں ڈالا، تم نے پیسے ہمارے زیادہ خرچ کروا دیے، ہم تو قرضے اٹھا کے آئے. ایک اس میں بابا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا، اس کا نام تھا خدا بخش، فوت ہو گیا رحمت اللہ علیہ. تو وہ آیا ہوا تھا 1 مہینے کے لیے تو میں نے اس سے کہا بابا تم 1 مہینے کے لیے آئے ہو، نہ چلہ نہ 4 مہینے. تبلیغ میں تو یہ چلہ ہوتا ہے 40 دن یا 3 چلے ہوتے ہیں 4 مہینے، تم 1 مہینہ کیوں لگا رہا؟ وہ کہنے لگا پتر میں بہو غریب، اپنی زبان پتر میں بہو غریب، میں بہت غریب ہوں، میں یہ چھولے کی رڑی لگاتا ہوں، چھولے کی رڑی. تو میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں. تو میں روزانہ چھولے بیچتا ہوں اور اس میں سے میں نے ارادہ کیا کہ میں نے تبلیغ میں وقت لگانا ہے. تو میں 4 آنے کی روزانہ سیونگ کرتا تھا، اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں تھی. 4 آنے روزانہ سیونگ کرتا تھا اور میں نے کوئی کتنا عرصہ، مجھے عرصہ یاد نہیں رہا،
کتنا عرصہ میں نے 4 آنے جوڑے اور پھر اس کو میں نے آدھا کیا، بیوی کو دیا بچوں کے خرچے کے لیے، اور آدھا لے کر میں پیرامڈ آیا۔ اس میں 1 مہینہ لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ لگ نہیں سکتا۔ یہ میرے اوپر بیتے ہوئے حالات ہیں۔ ایک فقر کا دور تھا اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، کیا تم ایسے بے وقوفوں کے دعوے کرتے ہو؟ نہ تمہارے پاس کوئی آدمی، نہ تمہارے پاس پیسہ، نہ تمہارے پاس پڑھے لکھے لوگ، تو تم کہتے ہو ساری دنیا ساری دنیا۔ لیکن بھائیو، اللہ نے مرنے سے پہلے ساری دنیا میں پھرایا اور دکھایا کہ کیسے تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا۔ پوری دنیا میں ایک اللہ کے نبی کی بشارت سن۔ ایک سفر سے آپ واپس آئے تو آپ کا رنگ بہت پیلا پڑ گیا تھا اور کپڑے بھی سارے میلے ہو گئے تھے۔ تو فاطمہ آپ کی عادت یہ تھی، جب آپ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کو ملتے تھے، تو جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو ملتے تھے۔ تو آپ ان سے ملنے گئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کے رونے لگی۔ تو ہم نے فرمایا، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں آپ کا کیا حال ہو گیا، کپڑے آپ کے میلے ہو گئے، رنگ آپ کا پیلا پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میری بچی نہ رو، ایک دن آئے گا اللہ تیرے باپ کے کلمے کو ہر کچے پکے گھر میں داخل کر کے رہے، اور جہاں جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک اللہ اس پیغام کو پہنچائے گا۔ تو یہ حدیث ابھی تک باقی تھی زندہ ہونے میں۔ آج کا جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب یہ حدیث کا وعدہ زندہ ہونے والا ہے اور پورا ہونے والا ہے کہ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اس بات کو پہنچائے۔ دنیا کے آخری کناروں تک جماعتوں نے پہنچ کر اذانیں دی ہیں، نمازیں پڑھی۔ ناروے کے اوپر ہے نارتھ پول اینڈ آف دا ورلڈ، جہاں آگے آبادی ختم ہے، پانی ہے۔ تو ہم گئے ناروے پچھلے سال، تو اس سے پچھلے سال، تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے کہا، بھائی میں نے وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہم وہاں کبھی نہیں گئے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ادھر جا کے اذان دینی ہے، نماز پڑھنی، دعوت دینی۔ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات پہنچائے گا۔ بس یہ شوق ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ پہنچے ہوں گے، پر میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میری ملاقات ہو، یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس آخری کنارے پر بھی لیا تھا۔ تو وہ پھر مجھے ڈرانے لگے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ تھک جائیں گے۔ میں کہا نہیں، جانا ضرور، ہماری تو ادھر تھی تو نہیں تشکیل پر، میں نے جانا ضرور۔ تو خیر 2-4 ساتھی وہاں کے لیے کچھ اپنے، وہاں سے ہم 2 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے۔ پھر وہاں سے آگے، وہاں ایک چھوٹا سا شہر آلٹا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ بالکل ٹاپ پر ہے، وہاں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں، دسمبر جنوری، اور 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں، جون جولائی، یہ 2 مہینے ڈوبتا نہیں۔ تو وہ آلٹا دنیا کا آخری شہر ہے نارتھ میں، وہاں سے روزہ جماعتیں نکلی تھی اور وہاں گشت ہو رہا تھا اور وہاں تعلیم ہو رہی تھی۔ کون تھے وہاں؟ صومالیہ کے مسلمان۔ صومالین جب نکلے تو مائیگریٹ ہوئے تو مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے۔ صومالین مسلمان، انہوں نے وہاں مسجد بنائی بڑی خوبصورت چھوٹی سی، وہاں سے روزہ جماعت 3 دن کی جماعتیں نکل رہی تھی، گشت ہو رہا تھا، تعلیم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں گاڑیاں میں، او بھائی تو میرے سامنے بیٹھا کیا کر، تو میری سن، تو ادھر کر دے، تو یہاں ٹیچر بن کے بیٹھا ہے تو میری سننے بیٹھا، اچھا پھر میری سن۔ تو وہاں سے انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی، تو ہم وہاں سے 4 گھنٹے مسلسل چلے، اور آخری کنارے پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اس کی 1,500-2 ہزار آبادی۔ تو اس میں جو پہلا مسلمان ہمیں ملا، اس نے کہا میرے 10 دن تبلیغ میں لگے ہوں،
کیسے تبلیغ کے جا رہے ہیں روٹس دیکھنے میں کیا تھا میواتی ان پڑھ کر رہے تھے نے ان کو کہیے کیا دین کا کام کام تو اللہ کرتا ہے کوئی انسان تھوڑی کرتا ہے جب اللہ لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے خود سے لے لیا میں ابھی یمن گیا جماعت میں ابھی یہاں آنے سے پہلے یمن گیا ہوا تھا تشکیل تھی تو وہاں ہم گئے ملکہ بلقیس کا دیکھنے کے لیے وہ تخت وہ صنعاء سے کوئی 5-6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی تو 3000 کلومیٹر فلسطین اور وہ معارب اس جگہ کا نام معارب ہے وہ اس زمانے کی سب سے بڑی تہذیب تھی اور ایک ہدہد اس قوم کے ایمان لانے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا اور آپ کو عجب بات بتاؤں وہاں کے مقامی جو لوگ تھے جنہوں نے ہمیں وہ وہاں ایک چوکیدار اس نے گیٹ کھول کے اندر لگے انہوں نے بتایا کہ مسلسل ہدہد یہاں موجود ہے مسلسل ایک نسل چلی آ رہی پھر ہم نے دیکھا اس کا چھوٹا سا سوراخ میں وہ تھا اگر اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے وہ خود دھوپ تھی سخت تو اندر تھا تو انہوں نے کہا یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے سلسلہ تو اللہ نے ہدہد کو پوری قوم کے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنا دیا کوئی ہے عقل میں آنے والی بات اور اللہ کو اس کا جانا اتنا پسند آیا تم کام کرنے والے بنو تمہارا ان پڑھ ہونا تمہارا غریب ہونا کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا کام کرنے والے بنو تو اللہ کو ہدہد کا جانا ایسا پسند ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ اچانک غائب ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی تو وہ تھا نہیں مالی لا ارى الهدهد ارے ہدہد کہاں ہے ام کان من الغائبین یا میرے پوچھے بغیر کہیں غائب ہو گیا لأعذبنه عذابا شدیدا آنے دو میں اس کو ایسی پٹائی کروں گا کہ یاد رکھے او لأذبحنه یا میں اسے ذبح کر کے کھلا دوں گا او لیاتینی بسلطان مبین یا مجھے کوئی اچھی خبر سنائے تو پھر معافی ہوگی جب ہدہد واپس پہنچا تو اسے پرندوں نے بتایا تیری غیر حاضری لگ گئی آجا تیری خیر یا تو گیا ہانڈی یا تیرے پر گئے تو ہدہد آیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے ان کا تخت ہوا اڑاتی تھی تو آخر میں دربار میں اگر ایسے گرا اور اپنے پر یوں پھیلا دیے اور ایسے گردن ایسے ٹیڑھی کر اور پاؤں یوں پھیلا دیے عاجزی اور مسکنت کی یوں کر کے گیا تو سلیمان علیہ السلام ہنسنے انہوں نے آتے ہی اپنی معذرت پیش کیا جب وہ مسلمان ہنس پڑا تو ذرا دلیر ہو گیا مگر کدھر گئے تھے احط بما لم تحط به میں وہاں گیا تھا جہاں آپ کو بھی پتہ کچھ وجئتک من سبع بنبأ یقین میں قوم سبا کی پوری کارگزاری لے کر آیا ہوں انی وجدت امرأة تملکهم میں نے ایک عورت کو دیکھا وہاں بادشاہی کرتی ہے فأوتیت من کل شیء اور اس کا ملک سب سے بڑا ملک ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اس کا تخت بہت بڑا تخت اس تخت کے ہم نے پاؤں دیکھے تخت ہم کوئی نہیں ہے وہ واقعی بڑی بلا کوئی تخت تھا وَيَتَّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ اور وہ سارے سورج کی پوجا کر رہے ہیں ان کا وہ جو تھا ٹیمپل جس میں وہ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ بھی کھڑا ہوا ہے کافی سارے اس کی چیزیں بالکل صحیح سلامت یعنی کیا بلائے تھے کیسے انہوں نے بنایا پھر ان کا ڈیم بنایا تھا انہوں نے پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تھا اس وقت وہ اس کے بھی آثار مکمل کھڑے ہوئے ہیں تو ایک پوری تاریخ بن گئی اور ذریعہ ایک ہدہد بنا